اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، اسلامک سولوشن چینل کی ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ آج آپ کو ایک ایسے معجزے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ آج سے محض 2 دن پہلے وقوع پذیر ہوا۔ ایک ایسی خبر، ایک ایسا میڈیکل سائنس میں معجزہ جس کو اگر کوئی آنکھ دیکھے تو یقین نہ کرے، جس کو کوئی کان سنے تو وہ بھی اس پر یقین نہ کرے۔ یہ داستان ہے ایک اماراتی خاتون منیرہ عبداللہ کی، جس کے میڈیکل کیس نے پوری دنیا کے ڈاکٹروں کو نہ صرف وردہ حیرت میں ڈال دیا بلکہ میڈیکل سائنس خود بھی حیران اور پریشان ہے کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ منیرہ عبداللہ نے جب 27 سال بعد اپنی آنکھیں کھولی تو اس کے جو پہلے الفاظ تھے وہ بھی ہر مسلمان کے لیے قابل رشک ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے اور اسلامک سولوشن چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری تمام معلوماتی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا کہ یہ داستان ہے منیرہ عبداللہ کی۔ منیرہ عبداللہ ایک اماراتی خاتون ہے جو آج سے 27 سال پہلے اپنے چھوٹے بیٹے عمر کو اسکول چھوڑنے یعنی ڈراپ کرنے گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی جا رہی تھی۔ اسی اثناء میں منیرہ عبداللہ کی گاڑی کا حادثہ ایک اسکول ویگن کے ساتھ، ایک اسکول بس کے ساتھ جا ہوتا ہے۔ منیرہ اس حادثے میں شدید زخمی ہو جاتی ہیں اور ان کے سر پر ایک شدید چوٹ آ جاتی ہے، جبکہ ان کا بیٹا عمر اس حادثے میں معمولی زخمی ہوتا ہے۔ منیرہ کو فوری طور پر طبی امداد کے لیے متحدہ عرب امارات کے ہی ایک مقامی اسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے اور ان کی فیملی کو یہ افسوسناک خبر سنائی جاتی ہے کہ منیرہ چونکہ اب کوما میں چلی گئی ہیں اور فیملی اب دعا کرے اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے کہ منیرہ دوبارہ واپس ہوش میں آ جائے۔ فیملی دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھتی ہے اور ڈاکٹر اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات کے ہسپتال سہولیات اور ڈاکٹرز کی قابلیت کے اعتبار سے دنیا بھر میں جانے مانے جاتے ہیں اور پاکستان میں سے بھی لوگ وہاں پر علاج کروانے جاتے ہیں۔ نیز ڈاکٹرز نے منیرہ کے علاج میں کوئی کسر نہیں روا رکھی اور منیرہ کو ہر ممکن علاج کی فراہمی کو یقینی بنایا گیا، لیکن اللہ پاک کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دن گزرتے گئے، بعد دنوں سے مہینوں اور مہینوں سے سالوں پر محیط ہو گئی۔ منیرہ عبداللہ کا کوما ختم نہیں ہوا۔ منیرہ بدستور کوما کی حالت میں تھی، نیز ان کی فیملی پر امید تھی، لیکن ڈاکٹرز امید چھوڑتے چلے جا رہے تھے۔ ایک لمحہ آ گیا کہ جب ڈاکٹر امید ہار گئے، لیکن ان کا بیٹا امید نہیں ہارا۔ عمر کو ہر وقت یقین تھا کہ اس کی والدہ ضرور آنکھیں کھولیں گی۔ یہ وقت سالوں اور سالوں سے دہائیوں پر محیط ہو گیا۔ نیز 27 سال بعد یعنی پرسوں 25 اپریل 2019 کو منیرہ نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس تمام عرصے کے دوران جو تبدیلیاں ہوئیں وہ یہ تھیں کہ منیرہ کو متحدہ عرب امارات کے ہسپتال سے نکال کر جرمنی کے ایک ہسپتال میں منتقل کیا جا چکا تھا اور ایک جرمن نیورولوجسٹ ڈاکٹر فریڈمن میولر ان کا علاج کر رہے تھے۔ ڈاکٹر فریڈمن میولر نے اس سائنسی معجزے، اس میڈیکل سائنس کے معجزے پر یہ کہا کہ وہ خود بھی حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ میڈیکل سائنس کی تاریخ کا پہلا ایسا واقعہ ہے۔ انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کوئی پیشنٹ 27 سال کے عرصہ کوما میں رہے اور اس کے بعد دوبارہ آنکھیں کھولے اور بولنا شروع ہو جائے۔ منیرہ نے اٹھتے ہی یعنی آنکھیں کھولتے ہی، اپنی زبان ہلاتے ہی جو الفاظ کہے وہ بھی ایک مسلمان کے لیے قابل رشک ہیں اور ایک معجزے سے کم نہیں ہے۔ 27 سال کے عرصے کے بعد بھی منیرہ نے جو سب سے پہلا لفظ بولا وہ اپنے بیٹے کا نام یعنی عمر تھا، اور اس کے بعد حیرت انگیز طور پر ہم اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہے، تمام میڈیا آؤٹ لیٹس نے اس بات کو رپورٹ کیا کہ منیرہ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ اس کو حوالے کے طور پر ہم آپ کو امریکہ کے بڑے نشریاتی ادارے CBS نیوز کی خبر کا حوالہ دے رہے ہیں کہ CBS نیوز نے کلیئرلی اپنی خبر میں لکھا کہ منیرہ نے آنکھیں کھولتے ہی سب سے پہلے اپنے بیٹے کا نام پکارا اینڈ دین شی واز ریسائٹنگ ورسز فرام دا ہولی قرآن، یعنی کہ وہ قرآن سے آیات کی تلاوت کرنا شروع ہو گئی۔ یعنی یہ اپنے آپ میں ایک اور معجزہ ہے کہ ایک پیشنٹ 27 سال کوما میں رہے اور اس کے بعد جاگتے ہی اپنے بیٹے کے نام کے بعد
قرآن مجید کی آیات کی تلاوت شروع کر دے۔ سامعین، منیرہ کے اس 27 سالہ علاج کے دوران منیرہ کو جو خوراک دی جاتی رہی وہ مختلف مشینوں کے ذریعے لیکوڈ کی شکل میں دی جاتی رہی۔ منیرہ 27 سال بیڈ پر لیٹی رہی۔ جرمنی میں ڈاکٹرز منیرہ کی تھیراپی بھی کرتے رہے تاکہ ان کے مسلز کو، ان کے باڈی مسلز کو ڈیڈ ہونے سے بچایا جا سکے۔ نیز یہ سلسلہ 27 سال تک جاری رہا۔ سامعین، آپ داد دیجئے اس خاندان کے عزم، اس کی ہمت اور اس کے استقلال کو کہ کس استقامت کے ساتھ انہوں نے اپنی والدہ کا علاج کروایا، اور پھر ڈاکٹرز کی اس ٹیم کو جو کہ جرمنی میں موجود تھی وہ بھی داد کی مستحق ہے۔ اور اس قدر عزم، ہمت اور استقامت کے بعد، یعنی 27 سال کے صبر کے بعد، اللہ تعالیٰ نے منیرہ کو اس کی زندگی واپس لوٹا دی۔ منیرہ کی اس داستان سے ہمیں بہت سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ انسان کو کبھی بھی امید نہیں چھوڑنی چاہیے۔ حالات کتنے بھی برے کیوں نہ ہوں، دروازے چاہے کتنے بھی بند کیوں نہ ملیں، ہر سو ہر جانب اندھیرا کیوں نہ دکھائی دے، لیکن ایک امید کا دیا ہر وقت ایک مسلمان کے لیے تو کم از کم چلتا رہتا ہے، اور وہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ پاک بھی کہتے ہیں کہ مایوسی ایک گناہ ہے، مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے۔ اور اللہ پاک اس طرح کے معجزات ہمیں ہماری زندگیوں میں یہ زندہ جاوید معجزات دکھاتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ مسلمانوں کو اس بات پر ان کا ایمان مزید پختہ ہو جائے کہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں۔ اسلامک سلیوشن چینل پر ہمیں بہت سارے لوگوں کے میسیجز موصول ہوتے ہیں۔ ہمارے بہت سے بھائی، بہت سی بہنیں ہمارے سے رابطہ کرتے ہیں، اپنے مسائل بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کسی کو شوگر ہے، کسی کو کینسر ہے، کسی کو نیز اس قسم کا میڈیکل مسئلہ ہے، ہیلتھ کو پرابلمز ہیں یا دنیاوی مسائل ہیں، مالی مسائل ہیں، اور انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ وہ حل ہوں گے۔ یہ فکرہ سب سے خطرناک ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے۔ ہمارے جتنے لوگ اس وقت ہمارے ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی لازماً بہت طرح کے مسائل ہوں گے، اور وہ بھی بہت بار مایوسی کا شکار ہوتے ہوں گے۔ ان کو بھی کوئی ظاہری طور پر ایسا سبب نظر نہیں آتا ہوگا کہ جو ان کا مسئلہ حل کرے۔ لیکن سامعین، جو سب سے بڑی ذات اس دنیا میں، اس کائنات میں ہے، وہ ہمارے اللہ پاک کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جن سے اگر مدد مانگی جائے تو وہ مدد کرنے کو آتے ہیں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو، میں ہی ہوں جو تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور اگر میں چاہوں تو تمہارا کام ہو سکتا ہے، اور اگر میں نہ چاہوں تو یہ دنیا کے لوگ مل بھی جائیں تو تمہارا کام نہیں ہو سکتا۔ منیرہ کی داستان میں اگر آپ کو لگتا ہے کہ منیرہ کی جان بچانے والے ڈاکٹر تھے تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ڈاکٹر ظاہری طور پر سبب ضرور بنے، شفا اللہ پاک ہی دیتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں، کوئی دوائی ہی کیوں نہ کھانی پڑے، تو آپ ہمیشہ یہ کہیں کہ یہ دوائی، آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ شفا اس دوائی سے نہیں ملے گی۔ یہ دوائی تو صرف ایک سبب ہے، یہ دوا ایک سبب ہے، بلکہ شفا تو اللہ کی ذات دے گی۔ تو اس لیے شفا ہمیشہ اللہ کی ذات سے مانگیے، اور جو دنیاوی اسباب ہیں ان کو اپنائیے۔ ایک حدیث رسول ہے کہ ٹائی اور کیمل اینڈ دین پرے، جس کا مفہوم ہے کہ اپنے اونٹ کو باندھو اور اس کے بعد دعا کرو۔ یعنی یہ حدیث، اس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ آپ اپنے ظاہری اسباب، جو کوشش آپ اس دنیا میں اپنے طور پر کر سکتے ہیں، وہ کوشش بھرپور کیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیے، اور اللہ پاک آپ کی مدد ضرور کریں گے۔ ایسا مت کیجئے کہ اپنے طور پر کوشش نہ کریں، اپنے طور پر بے سود ہو کر، مایوس ہو کر بیٹھے رہیں اور پھر بھی اللہ سے مدد کی توقع کریں۔ اللہ کی ذات رحیم کریم ہے، وہ مدد کر بھی سکتی ہے، لیکن اصل طریقہ کار یہ بالکل نہیں ہے۔ تو منیرہ کی داستان امید کرتے ہیں کہ ایک معجزے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے مختلف اسباق کا باعث بنے گی۔ آپ اس سے نصیحت نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد اور اس ویڈیو کو آپ تک پہنچانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ آپ اس سے اچھا نتیجہ اخذ کریں، اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، اللہ کی ذات پر اپنا یقین اور ایمان پختہ کریں تاکہ زندگی کی ان منازل کو آپ طے کر سکیں، زندگی میں جو مایوسیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ مایوسیاں کس قدر ختم ہو سکیں۔
ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ضرور ہوگی۔ اسلامک سلیوشن چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پر پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔